اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ۔ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑدے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تیرا واپیا کوڑے لوگا نال جدو محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایک غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے، ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انت نہیں گل بننی، اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انجے چونکہ تو اس طرح چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا، اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ داعیۃ وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس پہ قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دے، تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتے تک کی قرارداد پہنچوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہونی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، وہ پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। ऐ मकरूज पाकिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान किवें बनना है? ये टीवियां ते बह के मुजाकरे करन नाल नहीं होना। हाँ जी, 70-70 लाख दे प्लाट लैके साफी विकन, ओ साफी भाई नहीं जिन्हें तुसी हुजूर दे गुलाम हो, तुसी परेशान ना होया करो। जदों भी साडी गल होंदी असीं बदमाशां नाल गल करदे हां। जेड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है उन्हां दा तां मैं उहदी जुत्तियां चुकण वास्ते भी तैयार। और मैं जी वाली खादिम बड़ी डाडी बात करना, मैं आखो चबड़ बंदे दे खिलाफ बात गलत करनी पैंदी, डाडी करनी पैंदी। जेड़े तुसी हुजूर दे गुलाम हो, टीवियां ते हुजूर दी नामूस दी गल करदे हो, खबरां देंदे हो, तुसी तां हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हुकूमतों से पैसे खाकर पाकिस्तान चूंकि ऐसे था, तो चूंकि ऐसे थे पुत्रों, पाकिस्तान मकरूज से खुशहाल और मजबूत कब होगा? कि जब गवर्नर भी खड़े हों सलमान फारसी, और मदायन का सूबा हो, और मिस्र से काफिला आ जाए, और मजदूर सामान उठाने के लिए खड़े हों, वहां सहाबी रसूल गवर्नर सलमान फारसी भी खड़े हों, तो आने वाला ताजिर जो वफ्द है वो ये भी न पहचान सके कि ये गवर्नर है या मजदूर है। बस उस दिन पाकिस्तान मजबूत हो जाए। लम्बे लम्बे मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन फारूक आजम खत लिखे हिम्स के अंदर कि गरीबों की सबसे ज्यादा फहरिस्त, गरीबों की फहरिस्त भेजो, तो सबसे ऊपर सईद बिन आमिर अल जुमही का नाम लिखा हो। हजरत उमर पढ़ कर गए ये सईद बिन आमिर जुमही गवर्नर है। कहा जी वही सबसे ज्यादा गरीब वो थे। जिस दिन सबसे ज्यादा गरीब गवर्नर हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत भी हो जाएगा और खुशहाल भी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, जिस दिन बादशाहों की बेटियां प्याज से रोटी खाएंगी, उमर बिन अब्दुल ऐसे ज़काते, वरना तो ज़कात लोग बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार खा जाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे से गुजरे, उनकी जवान बेटी खड़ी थी, आप करीब से गुजरे तो उसके मुंह से बदबू आई। आपने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी बेटी मुंह नहीं साफ करती। न करती है। कहा मैं तो करीब से गुजरा, बदबू आ रही थी। लाखों सलाम हो उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे घराने पर। उनकी बीवी कहने लगी कि इतने दिन हो गए घर में हांडी नहीं पकी, प्याज से रोटी खाती है। इसलिए बादशाह की बेटियां जब प्याज से रोटी खाएंगी ना, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाएगी। हर गवर्नर लिख देगा यहां ज़कात लेने वाले ही थे। ये लंबे चौड़े तो मसाइल ही नहीं, मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं, किताबें लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। जब 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और 36 पैबंद लगे हुए हो ना कुर्ते को, तो उस दिन फिर दरिया के किनारे भी बकरी का बच्चा प्यासा नहीं मरेगा। मौलाना बड़ी आसान सी बात है, निज़ाम मुस्तफा तो बात ही और है। अब मैं बात करने लगा हूं, अब जो मैं बात करने लगा हूं, क्यों जी, मैं निज़ाम मुस्तफा की पूरी हदीस पढ़ दे। तवज्जो जी, यह जी मेरे आका मौल 20 किस्म के खाने खाकर लोगों से फीसें मुकाकर तकरीर करना और है। हाँ जी, जी जी जी, और है। और पैसे लेकर और ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर, पगड़ी देखकर, अपने बाल यहां से नोचकर, उछलकर, सुर्खियां लगाकर नात पढ़ना और है। और पेट के ऊपर पत्थर बांधकर खंदक खोदने के बाद सर के ऊपर मट्टी उठाकर नात पढ़ना और है।
تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے؟ باتیں کرتے ہو تم؟ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہیں. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے، اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر. تم جو بکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی. شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال کیا؟ ہاں مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، ہاں مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی. یہ مسلمان کا. لیکن الاما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے. مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے ہیں. میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا. ہاں مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی. عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا. یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا. یہ شیر شاہ سوری تک نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے. ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال ایسے نہیں ہوتے. ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو. ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا. آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو. یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس. ان بعد عمر پڑھ دے ان بعد عمر المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل. یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ.
نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ۔ امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے، بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا، فجعل واحد منہم ینتکس النبی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی، اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی اجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اج گل کرو حضور کے خلاف۔ لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام اومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا۔ اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے۔ اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔ اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ اے وے۔ انہوں نے کہا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں۔ سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا۔ وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا۔ اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ، پہلے مغولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، لبیک۔ انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے، پھر یارویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، یارویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نہیں نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی۔ توجہ، واہ بھائی واہ منگولے دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں۔ جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں
जिन गुस्ताखों को छोड़ा है फौरन उनको गिरफ्तार करो। तुम्हारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। हाँ, पाकिस्तान मजबूत तब ही होगा जब हुजूर की इज्जत पर पैरा होगा। हाँ, मैं सच्ची गल कर रहा। पूरी दुनिया में तो इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। अभी सख्त 1971 का चला हुआ अमेरिकी बहरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा तुम्हारे पास। हाँ जी, अमेरिका ने कहा था बेड़ा आ रहा है, मैं कहा जब तक बेड़ा नहीं पहुंचा 2017 हो गया। हाँ, उधर बात करते जाओ, उधर तो सिर्फ एक सहाबी ने हुजूर के पानी से तिनका निकाला, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। उधर हजरत अबू दुजाना अब्दुल्ला बिन हुमैद बिन ज़ुहैर को जब वो आ रहा था कहने लगा दुल्लुनी अला मुहम्मदिन फवल्लाहि लाक़तुलन्नहु औ लामूतन्न दूना। ये जी नामूस रिसालत का मसला उलमा बैठे हैं, पूछ पूछ कर नहीं होता। वो कह रहा था मैंने हुजूर की तरफ जाना है, तो अबू दुजाना ने ये नहीं कहा यार 4-5 बंदे और आओ, तलवार आ रही है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना हलुम्मा इला मन यकी नफ्स मुहम्मद बिनफ्सी। फरमाया खबीस, हुजूर की तरफ बाद में जाना, हम जो अपनी जाने लिए खड़े हैं, इधर आ। हुजूर को राजी करने का तरीका यह है, पाकिस्तान के अंदर ना किसी मुआशी इनकलाब की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। हुजूर को राजी करने का तरीका सिर्फ यह है कि हुजूर के गुस्ताखों को लटकाओ। पहले तो तुम तावीलें करते थे, वो तावील तो वो भी नहीं थी, वो भी शैतानियत थी कि शैतान तासीर ने ज़ियाउल हक के कानून को काला कहा। अब बताओ जो गुस्ताख तुमने पकड़े उन्होंने किसकी गुस्ताखी की? क्यों जी शाह जी, अब कोई तावील है? अब कोई तावील है? तावील पहले भी हम नहीं मानते, लेकिन तुम बक बक करते रहे। अब बताओ, वो तो एक सतर कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने लोगों ने मुझे कहा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज देख, उससे पहले तू मुझे अंदर कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं, अब कहता है मैं मर के पहुंचा हूं। हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, वहां जाकर मर के पहुंचा हूं। फरमाया तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा। मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। इस वास्ते ये 2 नंबरी नहीं हो सकती। अलल ऐलान हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, एक पाकिस्तान नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम पर नामूस पर नहीं। हमारा बाबा कह गया है, हाँ जी, हुजूर की जात तो वराउल वरा है, हुजूर की नामूस तो वराउल वरा है। फरमा करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। तो जब हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के दुश्मन को मारा ना, तो मेरे आका मौला ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इर्दे इब्ने खरशा कमा अनान हो रादिन। या अल्लाह, ये मंजर देखा जो मैंने कि मेरे गुलाम ने मेरे दुश्मन को मार दिया, काट दिया, ये मंजर देखकर मैं अबू दुजाना से राजी हो गया। या अल्लाह तू भी राजी हो जाए। खुशहाल पाकिस्तान ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ, टीवियों पर मुज़ाकरात क़यामत तक लोग बक बक करते रहे, पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो। अब मौका है, मेरे खिलाफ टीवी पर कहते हैं, ये मौलवी कहता है मार दो, मैं कहा मैं आज कहना, मैं तो रोजाना कहना। मैं तो निश्तर पार्क भी कह रहा चूड़िया, वो जो मेरे खिलाफ से मुराद नामूस रिसालत के खिलाफ, मैं तो कौन हूं? वो कहता है ये मौलवी इस तरह बातें करता है। मैंने कहा तुझे आज पता चला, मेरी मां ने तो मुझे लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है। तो जी आज तो बात कान बंद कर दो, कान बिल्कुल बंद कर दें। ये सियासी जिसको परेशानी होती है ना लफ्ज़ सियासत से, उसको पता ही नहीं है कि अगर ये हम सियासत में होते
تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے گریبان نپتا کہتا نال کھڑے ہوئے تو پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے؟ جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو۔ ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے۔ یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا۔ دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک، مرید کرنے بعد کہنے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل ہاں توجہ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ، ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے۔ 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک، دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے گا لبیک، انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے۔ یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے۔ ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے، پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج آ ہمارے ساتھ بات کر۔ میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی، اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا۔ 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی۔ اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان۔ میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا، ناڑی انہوں دا گھر گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر۔ جب وہ اترا، اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، توجہ۔ سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے۔ مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا، خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے۔ جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے، تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے۔ وہ ایسے ایسے کانپنے لگے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں نے کہا اقبال اور بتا، 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے، نہ روئے، نہ چلائے، نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ آخر تک بتاؤ یار، کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے،
तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा। बाप का चेहरा चूमने के बाद फिर क्या कहा? तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह आप जो आ गए, अब अकल भी जवान हो गई और इश्क भी बेकाबू हो गया। एक मरा, लोग कराची एयरपोर्ट पर भी चीखे, पिंडी एयरपोर्ट पर भी चीखे, और एक नौजवान है 25 साला, वो बाप के चेहरे को चूम कर आंसू नहीं गिरने दिए, फौरन कहने लगा नारे रिसालत। क्यों? जनाजा इन्होंने पढ़ाया और उस बच्चे ने फिर क्या किया? जनाजा पढ़ के कहना चलिए। उन्होंने कहा आप जनाजगाह में नहीं जा सकता ये बच्चा जनाजा पढ़ने, क्योंकि वो उसने हुजूर के दुश्मन की बत्तियां जो बुझाई हैं, बहुत बड़ा मुजरिम जो है। उठो मुसलमानों, क्या करना है? गाजी इस्लाम को फंदे ले गए। क्या हमने किया? नारे ही लगाने हैं सब, बस करो आप बड़ी हो गई। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो, बाप मर जाए जनाजगाह में भी बच्चे को न जाने दिया जाए? लेकिन इकबाल कहता है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। कमरे में मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, वो बच्चा हथकड़ियां लगे, जनाजा पढ़ के कहने लगा चलिए चलिए जेल दोबारा चलिए, वापस चलिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे अब्बा जी चले गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, यार हमने यही बातें सुननी है हमेशा। क्यों शाह जी? इतना बड़ा भी कभी जुल्म होया जी? इतना बड़ा भी जुल्म हुआ कभी बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो जाए और बच्चे को जनाब 65 बंदे पकड़ के लिया, दो पासे हथकड़ी हो गए थे, जनाजा भी बाप का आजादाना न पढ़न। जुर्म क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इफ्तिखार नामूसे रसालत का नाम लेता है इस जमाने में। बस यही जुर्म है, मेरा भी यही जुर्म है, शाहजी का भी यही जुर्म है। इन्हां नाल ते मैं गल ही नहीं करता, इन्हां ते सदियां बाद भी ऐ बैठे चमकदे हुए चेहरे, पुत्र दे के भी कमर दोरी ना हुई, नहीं ना हुई। आज भी बैठे ये नहीं कह रहे हो तुसी के कीता है ना, क्या मैंने जो काम का खुद इन्होंने फरमाया। लोग कहते हैं अपनी तरफ से मौलवी खादिम बातें करता है, इन्होंने आपके सामने फरमाया एक दे चुका, बाकी 5 तैयार बैठे। तो जो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल और एक बेटा देने के बाद 5 कोई और देता है? कहने लगा कोई नहीं देता, लेकिन हुजूर का गुलाम देता है। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। हुण शाह जी घर घर नहीं जाना चाहिए, हुण तुसी चल के आओ। शाह जी क्या काम करना है? आप तैयार होकर आए। शाह जी समुद्रों में छलांग लगानी है। आज इस्लाम की जो तशरीह लोग करना चाहते हैं ना, वो ये है मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती, मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए जेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता। इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखें तो उनका बच्चियों सब्र करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत? इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, फरमाया निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है, पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी
پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا. خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے. بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو. بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا. ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں. وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے. وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف. ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں، ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو. تو پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو. ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو. کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے. سعید بن عامر الجمحی. بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے. سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے. ہاں کر جو دیا جی. سیاست عام نے سیاست کرنی ہے بھائی. اچھا سارے آواز سارے اچھے ہیں، ہاتھ چکو. ٹھیک ہے جی. جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے. وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ. توجہ. اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے. تسی اپنا کام کرو. جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب کام کرنے کا وقت ہے. باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سی. 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا. میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے. کمال والی بات. جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے. چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں، تو چونکہ ایسے ہیں. مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی. مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر. انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے. میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے. انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا. کیا ہوا ہے پتر؟ ہاں جی 3 بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نسے. کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا. کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ. جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث پاک پڑھی ہو میں سارے نو سنا گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے. آگے پھر انہوں نے بات کیا کی، میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا دوبارہ
بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا، کل مشرکین فیہ، اور میرا مقابلہ لقیہ یلقا ملاقات، یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ، دن پھر آ گیا جنگ والا، تو لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور کبھی آوارہ و بے خان معاشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو، میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی۔ میرے حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، حرم یاسرا فیہ من وقت نبل، فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے، مرنے دو کیوں جی۔ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داکت علیہم ساعت الارض وعاداہم ملاء السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزارب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی اکف الامائی فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدٌ۔ میں چپ اس واسطے کر جانا بھئی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں گئے گا، سبحان اللہ، کیوں جی آج بھی سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے، کیوں جی دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ لَدَى الْغَابِ عِنْدَ وَالِغِ الدِّمَاءِ، حضور روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شیر ہے، یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا، شیر ہی بفردا، کیوں جناب۔ ایک کو گل کی تھی حضرت سعد بن عبادہ، جنانی آ گئی سامنے، ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا، آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام، اور میں کروں کہ آج چھڑنا ہی کسی نے کرنوں کی ہے۔ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب۔ ہاں جی میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیان، عن محمد ابن جبیر ابن مطعب عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ یہ حضور نے اپنی شان، کیوں جی حضور اپنی شان، حضور تو کفر مٹانے کے لیے ہے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ ماہی ہے نا جی، ماہی کا معنی مہا یمحو کا معنی مٹا دینا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، ہم آنگیے مذاہب کے بچوں حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، کیوں جی بس اتنی بات۔ لو جی مولانا غلام غوث صاحب کہتے ہیں او حضرت سعید بن عامر الجمحی والی گل کروں گا،
لاؤ جی حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ، اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن۔ میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ حضور اور تے کچھ نہیں سی، جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے، کسی نے مسجد بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی۔ حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ توجہ جی، حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم کا فرمان، اشکل ولات من شکیت بھی رعیت ہو۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں، اور واسقف البحرین قائد، اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فوقعت القرۃ علی صدرہا، گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی۔ فاخذا فجعلوا یطلبونها منہ، بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو۔ فابا، انکار کر دیا۔ فقال غلام منہم سالتک بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ اٹھا، وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں، ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، گیند واپس دے دے۔ فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی۔ فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ۔ بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں، بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے۔ فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا۔ واقعہ بہت بڑا ہو گیا، بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں، میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے۔ یہ دور تو نہیں ہے نا بچے۔ گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے، دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں۔ گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی۔ ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہاری نیچے سر دیے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ ہاں جی، اس دن پتہ چلے گا۔ آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا، تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی۔ تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا۔ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک کیڑا عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے، مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے۔ بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا، نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے۔
معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا، یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ یہ پھر قیامت والے دن، کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں، قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا۔ آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو۔ وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالو انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے۔ اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا۔ اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی۔ اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن۔ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے، توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے، زیب النساء۔ اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی، ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی۔ اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یکدیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے۔ تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے۔ ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے۔ تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے، ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے۔ کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی۔ کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی۔ بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے، اس دن امت مسلمہ ایسے اوپر چل جائے گی۔ مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا، تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے۔ میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا۔ اب بتائیں جی، آپ کے بابا جی نے 11 سال جلاوطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا، 11 سال جلاوطنی جیل کی، 11 سال جلاوطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا، جان ہاں جی۔ اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے، عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے۔ اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ۔ واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟
اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. یہ ہے مسئلہ. ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں. ہو نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہوں تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے، ناموس رسالت پر الیکشن لڑنا ہے. بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ، سب جگہ ہوگا. نعرہ ہی لگنا ہے. نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے، فرشتوں نے آ جانا ہے، آ جانا ہے. ہاں جی توجہ. ہاں مولانا وزیر صاحب 11 بسیں لے کر آئے، 11 لے کر آئے. مولانا وزیر بلوچ صاحب 11 بسیں لے کر آئے بلوچستان. وہاں بھی یہی ہونا. لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے. اسی نعرے کی پاور ہے اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈالے. اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدان بدر میں گئے. اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے، سامان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آ گیا بنو قریظہ کی طرف چلیے. تو کسی سے میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فَإِنَّ أَصْحَابِي فَإِنَّ فِي أَصْحَابِي جُودًا، فرمایا میرے غلام تھکے ہوئے آئے ہیں، لَوْ أَنذَرْتَهُمْ أَيَّامًا، کچھ دن ان کو اور مہلت دے دیں، یہ تھکاوٹ تو اتار لیں. جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. کیوں جی اسلام تو سون بھی نہیں دینا چلیا، تو کیڑے آرام کر رہے ہو؟ اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریظہ دی طرف پھر ٹور دینا ہے. غزوہ خندق کے غزوہ احد کے زخم 70 لگے ہوئے. حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے. ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے، تو کون سے آرام کر رہا ہے؟ کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ 70 سال تو گزر گئے، کتنی صدیاں اور گزارے گا؟ نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا؟ اس کے لیے آج اٹھو. اسلام آرام نہیں کرنے دیتا. 70 زخم لگے ہوں تو پھر چلوا دیتا ہے. چلیے جی چلیے. تو صحابہ نے یہ بھی خون بہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے. تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں، مجروح اور زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میں راتی بھی نہیں ستا، سویرے آ کے کراچی ستا. تسی تو کراچی ستے ستے آ کے تھک گئے ہو. اینج پڑھنا ہے پتہ لگے سمندر نو بھی کوئی لہراں جوش آوے. تسی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ساڑھے وہ مولانا بشیر صاحب سن سائی وال والے، وہ کہندے ہیں برسی تے کی کرسی، مودودی دی برسی مناندے سن نا، تو کہندے سن ساڑھے تے بزرگاں دے ہوندے عرس، برسی تے کی کرسی بھائی. ہمارا ہوتا ہے عرس، غازی صاحب کا مبارک عرس ہوگا. برسی تے کی کرسی، برسی نہیں عرس ہوگا. ہاں جی. اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی. میں نے کہا ذلیل کے بچوں ہم نے ولی کہاں بنانا ہے؟ بابا پیر جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومے، سید ہو کر بوڑھے ہو کر. ہم نے ولی کیا بنانا؟ ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے. انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا میں بوڑھا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا. یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شعر کسی سے ترجمہ کروا لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں.
جائے کہ زاہدہ، میں ترجمہ اس واسطے نہیں کر رہے، میڈیا والے کر رہے، جائے کہ زاہدہ بازار اربئی رسن، مست شراب عشق بیا کا ہمی رسد. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ نہیں کرنا، صرف میڈیا والے دے کرنے. ممتاز قادری کی تم ولایت کی باتیں کرتے ہو، بات تو بہت آگے چلی گئی، بات تو بہت آگے چلی گئی. تم کہتے جی یہ ترقی پسند، ترقی پسند کا پیشاب پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں. ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسول حاصل ہو. اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، پکی بات ہے. اس کا عبدالستاریدی کا جنازہ کدھر ہوا؟ ادھر ہی، جہاں آپ کا مکان تھا ادھر ہوا، نیشنل اسٹیڈیم کے قریب. 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے. پورا ایک ہفتہ روتے رہے. اوباما بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، اسپروں کی گولیاں دینے والا چلا گیا، مردوں کی ہڈیاں سمیٹنے والا چلا گیا، مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا. پوری دنیا میں شور پڑا رہا، یہ شور پڑا رہا اور سلوٹ مارے. میں نے کہا دیکھو کم از کم اس کو بوڑھا باپ سمجھ کر کہ اسے پاؤں چوم دیتے، لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا، پاؤں نہیں چومے. تو پیر جماعت علی شاہ نے 17 سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومے؟ یہ کائنات میں محمد عربی کی ناموس کے سر. ہاں جی بالکل، ہاں جی. مولوی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر ممتاز قادری کے پاؤں پر کیوں رکھی؟ محبت تو یہ ہوتی ہے نا. ہاں میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بوڑھا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا، کفن دینے سے نہیں چومتا، صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. توجہ، غازی تیرا نام رہے گا، مضبوط پاکستان، مضبوط پاکستان، پناہ بھی پاکستان ناموس رسالت پر ہے اور مضبوط بھی ناموس رسالت پر ہے. علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا، کھڑا ہوا. اور مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین کا. بس بانیان پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈیا والے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتے بھی پالش کر لیتا ہوں. چلے ہو تو گال ہی کوئی نہیں، گال ہی کوئی نہیں. ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے، حضور کی وجہ سے کی ہے. میں نے تو سب کو کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا. میرے آج راہیل شریف صاحب کوٹھی دے باہر میں بیٹھا ہونا سی جوتیاں پالش کر رہے ہونا. جنرل صاحب دی ساری زندگی میں جوتیاں انہوں دیا پالش کرنی. غازی صاحب کو آزاد کر دیتے، واللہ میں نے بیٹھنا سی، سب چھٹ کے بیٹھ جانا تھا. جنرل صاحب دیا جوتیاں صاف کر کے لو حضور تشریف لائے. دنیا آج پوری دنیا بھی گر جانا سی. او صلاح الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے، او محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے، شہاب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ الحدیث بھی جوتیاں صاف کر رہا ہے. بات تو بڑی تھی لیکن گل وچ ہو رہے ساڑھے واسطے تے اتنا ہی سی. پگڑیاں بھی ایسی دے دینیاں سن، جوتیاں بھی پالش کر. یہی ہے ہمارے، اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، حضور سے پیار کرے. اور جی کوئی گل رہ گئی؟ ہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اچھا جی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانہ دی بیٹی. بھائی مسلمانہ دی بیٹی نہیں، ہاتھ کھڑے کرو نا یار. اس کو فی الفور رہا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حکمرانوں کو خط لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ خط ہی نہیں بلکہ اس پر کھڑے ہونا چاہیے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر سید زمان جعفری صاحب کو وزارت عظمیٰ دے دو. بالکل اے ساڑھے شاہ جی نے صدارت دے دو، انہوں نے وزیر خارجہ بنا دو. بالکل
حضور دے درد گل کر سکتے ہیں. غلام بھی کدی غلام گل کر سکتا, آزاد بندہ گل کر سکتا. جو کسی کے در کی روٹیاں کھانے والا ہو وہ نہیں بات کر سکتا. کرو مدحائل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین. اے میں نے ڈائری دینا مدنی صاحب دا بھی کوئی آرڈر ہے, مدنی صاحب دا کیڑا آرڈر ہے جی؟ اچھا شاہ جی مجذوب شاہ صاحب بھی ہے, مفتی راشد القادری, علامہ فاروق الحسن, کی نام ہے نا تابانی صاحب, ساری آئے جی. نام لینا جڑے تسی کراچی دے علماء ہو نا, تسی پریشان نہیں ہونا, یہ میرا نام نہیں آیا. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. تسی تو میزبان ہو یار. علامہ کی نام ہے نا دا, احمد رضا قادری, علامہ ابرار احمد کی جماعت اہل سنت دے. کار میں نا جڑا ناراض ہونا ہے بھائی پہلے میرے کو نام لکھا کے اپنے نام لے لو, ناراض نہیں ہونا کسی. میں واللہ ٹھیک ہوا تو میں اتنے بیٹھا, بلکہ میں لوگوں دی جتیاں سمیٹا. یار تسی آئے ہو حضور دے غلام ہوئے, کیا بات ہے تھوڑی. سارے بولو بھائی, سارے بولو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی, ہمارا کسی سنی عالم سے پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہووے سنی بس. سنی کسے کہتے ہیں؟ جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق اعلی حضرت بریلوی کے عقائد و نظریات پر قائم ہے جی. امام ربانی لکھا یہود و نصارہ نہ یاری نہیں لانی, جے مجبوری کدے بولنا پوے تے اتنی مجبوری جے میں لیٹرین جانا مجبوری, ایویں یہود و نصارہ نہ گل کرنی مجبوری. جیڑا لیٹرینی تعلق رکھدا ہے کافر نہ سی دے نال. لیٹرین کوئی بندہ بیٹھ کے سونگدا ہے بھائی میں کیڑی کستوری سٹی ہے, یا انہوں جفے پاندا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو اپنا بہن بھائی اور اس کو اپنا سجن اور متھے چومدا ہے پھر ساڑھوں دینا کوئی تعلق. ہاں لیٹرینی تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے. امام ربانی لکھیا, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے نظریات تے قائم ہوئے, اعلی حضرت بریلوی دے نظریات تے قائم ہوئے, ساڈا سی انہاں سنیاں دے علماء دے بھی تے مشائخ دے خادم. کوئی اختلاف نہیں ساڈا. اگر کسی دے ویسے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور, پیڑاں ہور تے دوائیاں ہور, یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے. پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. بالکل ہم پکے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں. سب سنی جماعت. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے, اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے. ہمارا مقابلہ اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے. بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں. جلو تسی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں, تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. تواڑیاں ماما لبیک دے نعرے لائے, تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی. ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے, ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے. اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ. حضور ہم نے نوکریاں نہیں دیکھی, جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نوکری کیا چیز ہے, لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لیے تیار. اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں, لیکن حضور کی غلامی میں آئے. فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے. یہ سب مطالبہ کرتے ہیں, ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی ڈاکو, کوئی لٹیرا, کوئی غنڈا, کوئی بدماش, کوئی بتے خور. ہاں نگران حکومت بھی بندے نے پترا والی ہوئے نا, مڑ کے انہاں وچوں جناب او تو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنے میک اپ کر کے آئے تازہ تازہ. میک اپ ہمیں نہیں چاہیے. بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا, نہ جیسے ابو جہل بدلا. بدلا تو پھر کیا بدلا. ایسے لو جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاہ جی نے بھی کر دی.
ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے. ایک بندہ ہوئے 500 بندہ رجسٹرڈ کرائے ان تے نہیں ہونے بھائی. اتنے تے مطلب جمی کوئی نہیں تے تم تیری ماں دے ایک پتر ہے تو کہنا بولے 10 پتر ہیں تو تے اپنی ماں تے الزام لائی کھڑا. کتنی زیادتی ہے جی. پتر ایک کے تے لگا 10 جمے. یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. ہر سنی ووٹ لازمی درج کرائے اور دوسروں کے ساتھ معاونت کرے. ہائے 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 آسیہ ملونہ کو فی الفور پھانسی دی جائے. توجہ. اور جتنے گستاخ تم نے چھوڑے ہیں ان کو فوراً پکڑو. جی اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار ان کو. بے گناہ آدمی کو کون کہتا ہے؟ غلط استعمال کے بچوں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کو پر الزام لگایا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے. توبہ توبہ توبہ. اس سے بات تو پھر رہ ہی کوئی نہیں جاتا. کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا. گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ کہا جاتا ہے. لو جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے.